پھول کھلیں گے۔ چھٹی قسط۔ کہاں یار، سب کچھ کیا کرایہ مل جاتا تھا۔ عبید نے بے دلی سے کپڑا سنک میں پھینکا۔ تبھی قدر نہیں کی۔ فیصل بات کرتے قریب آیا تو ساتھ ہی چلا اٹھا، یہ تم نے چولہے کا کیا حشر کیا ہے؟ کر تو رہا ہوں صاف۔ عبید چڑ گیا، ایسے صاف کرتے ہیں؟ مزید گند ڈال رہے ہو؟ یہ لے تو کر لے۔ عبید نے غصے سے ہاتھ چھاڑے۔ اوف، آج تو لڑاکا بیوی بنے ہوئے ہو۔ مجبوری نہ ہوتی تو یہاں کھڑا تمہاری چلی کٹی نہ سن رہا ہوتا۔ تو نہ سنو، چلے جاؤ۔ اسے مزید دبا کر وہ لطف لے رہا تھا۔ ہنسی حبیس رو تھا۔ عبید نے دانت کچکچائے، کاش جا سکتا تو ایک دن بھی تمہاری یہ منحوس شکل نہ دکھتا۔ اتنے چڑچڑے ہو رہے ہو، کال کر لو، گھر والوں سے بات کر لو، تم فیملی مین ہو، زیادہ دن ان سے دور نہیں رہ سکتے۔ فیصل کو ترس آ ہی گیا، تبھی سلاچو انداز سے مشورہ دیا۔ انہوں نے کی ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ عبید کہاں ہو؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ فیصل کے مطمئن لہجے پر عبید تیزی سے مڑا۔ تمہارے ابو نے دوسرے دن ہی فون کر کے پتہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری بات ہوئی تو میں نے بتا دیا، وہ ہسپتال سے گھر آئے تھے، میں نے انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو عبید کے الفاظ منہ میں ہی گول ہو گئے۔ فیصل اطمینان سے کندھے اچکائے، مجھے ایک کال کرنی ہے، عبید نے کہا تو فیصل بھکلا گیا۔ یہ کون صاف کرے گا؟ مر کیوں رہے ہو، آ کر دیکھتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر نکل گیا۔ دیکھ لیا تم نے اور ہو گیا صاف، اسے کہتے ہیں نیکی کر گلے میں ڈال۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دراز کھولنے لگا۔ ایک لمحے کو ثانیہ کے اعصاب سن ہو گئے، مگر موبائل کی رنگ ٹون نے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی وہ محسوس ٹون کس کی ہے۔ اسے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور بغیر کچھ سوچے کال آن کر لی تھی۔ موبائل اس کے داہنے ہاتھ کے پاس پڑا تھا، وہیں پڑا رہا، مگر ثانیہ کی آواز اس سے دور بیٹھے عبید نے بخوبی سنی۔ ابا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نکاح کر رہا ہوں تمہارا فروخ کے ساتھ۔ وہ چلائے۔ عبید ششدر سا رہ گیا۔ میں نے کہا مجھے فروخ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تم ہوتی کون ہو میرے حکم سے انکار کرنے والی؟ میں باپ ہوں، فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ تو خود ہی پڑھوا لے نکاح۔ اس کا ایک لمحے کا خوف اڑنجو ہوا، عزی جرأت اور بے باکی اود کر آئی۔ لعنت ہو تجھ پر، باپ کا نکاح پڑھوا رہی ہے۔ آسفا نے دھائیں دیں۔ ارے بس کرو، چپ کرو، سب لوگ آرام سے بیٹھ کر بات کر لو، میں اپنی بچی کو سمجھا دوں گی۔ دادی کو یاد آیا وہ اپنے گھر کی بڑی ہیں، میری ہی ہمت تھی جو اس زبان دراز کو بہو بنانے چلی۔ واہ نادرا بیگم واہ، کیا تربیت کی ہے اولاد کی۔ انہوں نے استحصائی انداز میں تالی بجا کر داد دی۔ اماں بس کریں، نانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بیٹھ کر تسلی سے بات کر لیں۔ سہیل خود اس آکورڈ سچویشن میں پھنسا بھوکلا کر بولا تھا، کوئی بات نہیں ہوگی۔ شبیر کا لہجہ دو ٹوک اور حتمی تھا، بہو تو اب یہ آپا کی بنے گی، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ انہوں نے اپنی تہیں سنگین ترین دھمکی دی، مگر سامنے بھی تو انہی کی بیٹی تھی۔ خود زندہ رہوں گی تبھی کسی کا منہ دیکھوں گی۔ وہ موبائل اٹھا کر بھاگ گئی۔ کال کٹ گئی تھی۔ عبید دم سادے سارا ہنگامہ سنتا رہا، سانسیں کہیں سینے میں اٹکی رہیں۔ وہ اکیلی لڑ رہی تھی، سب کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ بزدلوں کی طرح سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں چھپا بیٹھا تھا۔ اسے اپنا آپ بہت گھٹیا اور کمتر لگا۔ ثانیہ اس سے کہیں زیادہ بہادر تھی، اور اسی بہادری کی قیمت اسے چکانی تھی۔ اسی جمعے کو نکاح ہوگا یا ہم دونوں میں سے کسی ایک کا جنازہ اٹھے گا۔ شبیر نے فلمی بھڑک لگا کر قصہ مکا دیا۔ ایک لمحے کو آصفا کا دل چاہا لعنت بھیجے ثانیہ پر، ایسی بہو لا کر خود کیا گھر سے نکلنا تھا، مگر اب بات عزت انا اور ضد کی تھی۔ شور ہنگامہ ایسا تو نہ تھا کہ دیوار پار پھنک نہ پڑتی۔ کتابوں میں سر کھپاتی ارم پڑھائی بھول گئی۔ اڑتے پڑھتے لفظ جو دیوار ٹاپ آئے، انہی کو گھرا لگا کر جملے بناتی رہی۔ اتنا تو پتہ چل گیا قصور ثانیہ کا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کا تجسس بادام کا شربت لے کر آتی آسیہ کو چونکا گیا۔ آصفا پھپھو دروازے تک لڑتی ہوئی گئی ہیں۔ یہ تو آئے دن کا سلسلہ ہے، کتابیں سمیٹ لو، کچھ دیر ریسٹ لے لو۔ آسیہ نے ٹرے میز کے کونے پر ٹکائی تو ایک دم جلدی سے کتابیں ایک طرف کرنے لگی۔ پتہ نہیں لوگ اتنا لڑ کیسے لیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے تک میں بھی سوچا کرتی تھی کہ اولاد نافرمان کیسے ہو جاتی ہے۔ آسیہ ٹھنڈی سانس بھر کے گلاس سے شربت نکالنے لگی۔ دادی کو نہیں بھجوائیں گی؟ یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے بادام کا شربت بنایا، مگر دادی کو نہیں بھجوایا۔ آسیہ کی سوچتی نگاہیں بوگن ویلیا کے سفید پھولوں سے ڈھکی دیوار کی طرف اٹھی۔
ڈر لگتا ہے۔ ثانیہ آئی تو دیوار پار ہونے والے ہنگامے آئے روز یہاں ہوا کریں گے۔ 1-2 دن کا رشتہ نہیں، عمر بھر کا ساتھ ہے۔ ہم کتنے سالوں سے یہی سب دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ یہی بات عبید کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ارم نے افسوس سے سر ہلایا۔ بھائی ناراض ہو کر گیا تھا، گھر ہی نہیں دل بھی خالی لگتا تھا۔ خدا کرے دیر ہونے سے پہلے سمجھ میں آ جائے۔ تفکرات کی لکیریں ان کے چہرے پر گہری ہونے لگیں۔ صرف خاندان کی بات ہوتی تو سمجھوتا بھی کر لیتی، یہاں تو ثانیہ کا اپنا مزاج بھی سونے پہ سہاگا تھا۔ ارم نے گلاس اٹھا کر ماں کو دیا، دوسرا خود لے کر موضوع بدل دیا۔ ہلکی پھلکی باتیں تاکہ ماں کا بوجھل ذہن ہلکا ہو سکے۔ انہیں اپنی بیٹی کی سادگی پر پیار آ گیا۔ کھانے میں کیا بناؤں؟ کچھ تمہاری پسند کا بناتی ہوں۔ میں تو سب کچھ ہی کھا لیتی ہوں امی، اتنی کمپرومائز بھی نہ ہو، کبھی کبھی اپنی پسند ناپسند بھی کہہ دینی چاہیے، انہوں نے دھیرے سے سمجھایا۔ آپ بن کہے ہی پسند ناپسند جان لیتی ہیں۔ وہ ہنسی۔ میں ماں ہوں، زندگی ماں نہیں ہوتی۔ انہوں نے ٹھنڈے شربت کا گھونٹ بھرتے اس جملے کو اپنے اندر ہی اتار لیا تھا۔ وہ اوندھے منہ بستر پر پڑی تھی، مزاج اتنا بھرم تھا کہ عبید کی کال بھی نہیں لی، بلکہ موبائل ہی آف کر دیا۔ سب کچھ سن تو لیا تھا، کچھ کر کے بھی دکھائے۔ اس طرح انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رابعہ کے طوطے چڑیاں سب اڑ گئے تھے۔ اور کس طرح انکار کرتے ہیں؟ ثانیہ نے سر اٹھا کر الٹا پوچھا۔ پورے محلے کو سناتی گئی ہیں۔ رابعہ روحان سی ہو کر بیٹھ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی ساس کے پیچھے جاؤ یا تمہیں بھی گھر سے نکال دیا ہے؟ سب تمہارا قصور ہے۔ رابعہ اس پر چڑھ دوڑی۔ کیوں اسے اتنا سر پر چڑھایا؟ ہنسی مذاق، باتیں، تعریفیں؟ ثانیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے پہلے کی انجانی کیفیت ٹھہر گئی تھی۔ ڈر خوف معدوم ہوا تو اس سے سچویشن کا حساب لگا کر ہاتھ اٹھانا چاہا تاکہ وہ رشتہ لائے اور میں انکار کروں۔ رابعہ دم بخود رہ گئی، جبکہ اس سے اطمینان سے اپنا جملہ پورا کیا۔ انہیں بھی تو اوقات کا پتہ چلے۔ پھپھو کو کیا لگتا تھا اپنے شہزادے کا رشتہ جس گھر میں لے کر جائیں گی وہاں لوگ آنکھیں بچھا دیں گے؟ اب پتہ چلے گا لوگ تو گھاس بھی نہ ڈالیں۔ رابعہ ورتہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کس قدر متقیم مزاج تھی، نہ کچھ بھولتی تھی نہ چھوڑتی، اور معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یعنی وہ فاروق کو جان بوجھ کر اس مقام تک لائی تھی۔ یا اللہ، مجھے پہلے یہ بات سمجھ میں کیوں نہ آئی کہ تمہارا فاروق کے ساتھ رویہ اتنا بدلا کیوں ہے، اور میں سمجھی تم میری خاطر۔ رابعہ نے روحان سے ہو کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ کھیل کھیلتے ثانیہ نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اور ابا؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا، اگر ابا نے سچ مچ زبردستی اس کا نکاح فاروق سے پڑھوا دیا تو وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ ثانیہ نے سر جھٹکا۔ شادی تو میری عبید سے ہی ہوگی، یہ میری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ رابعہ دل تھام کر رہ گئی۔ مطلب اب طوفان اٹھے ہی اٹھے۔ باہر بیٹھی دادی بھی طوفان سے پہلے کی خاموشی کو محسوس کرتے تعصب سے ہاتھ مسل رہی تھیں۔ دونوں اچھے والے خوش تھے، ہنستے کھیلتے مذاق کرتے۔ فروخت تو محبت کرتا تھا، دادی کو یقین تھا، اور رہی ثانیہ تو کبھی لگا ہی نہیں کہ محض دل لگی کر رہی ہے۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، بگڑ گیا تھا۔ اس بات سے بے خبر اپنے رنگین خوابوں کے پنڈولے میں جھولتے اس سے نہ جانے کیا سوچ لیا تھا۔ رونمائی کا تحفہ، ہنی مون کی جگہ، ٹی وی پر چلتے رومانی گانے اسے اوپر ہی اوپر اڑائے جا رہے تھے کہ آسفا نے آتے ہی قدموں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ اچھے خاصی ہوش پاش گئی آسفا، روتی روتی واپس آئیں اور آتش فشاں کی طرح پھٹ گئیں۔ فروخ ہکا پکا ماں کے واویلے میں بات کا سرا ہی پکڑتا رہا۔ ہاں، مجھے بے عزت کروانے کو بھیجا تھا، تم نے تو کہا تھا یہ رشتہ ثانیہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور وہ بھی تو تمہارے منہ پر تھوک گئی ہے۔ آج کے بعد اس لڑکی کا نام بھی لیا تو منہ توڑ دوں گی۔ فروخ ششر سا ماں کو کف اڑاتے دیکھتا رہا۔ کچھ بھی تھا، اس سے بڑی محبت اور چاہت سے رشتہ بھیجا تھا، پھر انکار کا کیا سوال؟ اس سے بڑی امید سے بھائی کو دیکھا، وہاں بھی نا امیدی کے بادل ہی چھائے تھے۔ وہ مجھے اس طرح دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ بڑبڑایا۔ تو پھر فون کر کے اس کی منتیں کر لے کہ وہ تمہارا رشتہ قبول کر لے۔ آسوا بے دم ہو کر صوفے پر گر گئیں۔ سہیل پانی کا گلاس لے آیا۔ پاگل بناتی رہی ہے اور یہ بے وقوف بنتا رہا۔ تو خون پانی سے اندر لگی آگ تھوڑی بجھنی تھی، وہ سلگتی ہی رہیں۔ دیکھتی ہوں اب اس گھر میں کوئی رشتہ لے کر جاتا کیسے ہے۔ فروخ چڑ گیا۔
مجھے تو لگتا ہے آپ لوگوں نے ڈھنگ سے رشتے کی بات ہی نہیں کی، ورنہ ممکن ہی نہیں کہ ثانیہ انکار کرتی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بے وقوف نادان کو خود سے زیادہ ثانیہ کی محبت پر اعتبار تھا۔ اچھا، یہ جوتا اٹھاؤ اور ماں کے سر پر ٹھوک دو۔ آنسواں سلگ گئیں۔ آپ کے کیوں؟ اپنے سر پر مارے، جہاں عشق کا بھوت چڑھا ہے۔ سہیل کو بھی تاؤ آ گیا۔ اتنا ہی یقین تھا تو خود رشتہ مانگنے دفع ہو جاتے، ہمیں کیوں بھیجا؟ جادوگرنیاں کالا جادو کروا دیا ہے، اس پر مت مار دی ہے۔ فروخ چڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ ماں کے واویلے سے سہیل کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ امی بس کریں، دونوں مل کر ماں کا ہی گلا دبا دو۔ وہ اسی پر چڑھ دوڑی۔ اچھا ہوا رابعہ نہیں آئی تھی۔ سہیل نے دل میں سوچا، تم نے عبید کو بتایا؟ نادرا چلے پیر کی بلی کی طرح یہاں وہاں چکر آ رہی تھی۔ نہیں، فروخ نے جان کھا لینی تھی، اسے موبائل ہی بند کر دیا۔ ثانیہ نے بیزاری سے بتایا، بے وقوف لڑکی، اسے بتاؤ کہ تمہارا باپ زبردستی تمہارا نکاح کر رہا ہے۔ نادرا نے دانت پیسے تو ثانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ تبھی دادی دیوار کے سہارے قدم قدم چلتی آ گئی۔ نادرا نے غصے سے کمرہ ہی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، میری شہزادی، میری سونی بیٹی، دادی خواہاں انرجی ویسٹ نہ کریں، پہلے ہی حال سے بے حال ہو گئی ہوں۔ ثانیہ نے بیزاری سے دادی کی امید پر پانی پھیر دیا۔ دادی بددلی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ خرابی کیا ہے فروخ میں؟ خوبی کیا ہے؟ کماتا کھاتا پڑھا لکھا گبرو جوان ہے، سونے پہ سہاگا آسوا پھوپھو کا بیٹا ہے۔ اس سے ناک چڑھائی۔ دادی کو بہت ہی برا لگا۔ کچھ شرم کرو، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ وہ آلتی پالتی مارے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے کھیل رہی تھی۔ پر اب تو فروخ تجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ دادی کے بوڑھے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ اچھا لگنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ شادی ہی کر لوں، پر اب تو تمہارے باپ نے کہہ دیا ہے۔ ہائے پرانے زمانے کی عورتیں! باپ بھائی نے فیصلے کی تلوار گردن پر رکھ دی تو اب ہاں کرنی ہی پڑے گی۔ مگر وہ ثانیہ تھی، گردن کٹوا سکتی تھی مگر مرضی کے خلاف ہاں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی اسی عادت پر نادرا واری صدقے جاتی تھی تو رابعہ خوفزدہ ہو جاتی۔ ایسی شدت پسندی زندگی کسی بھی معاملے کو خراب اور رشتے کو دو لخت کر سکتی تھی۔ اسے لگتا درمیانی راہ نکالنی چاہیے۔ نکاح کے لیے ابا کی نہیں میری ہاں کی ضرورت ہے، اور دادی آپ کسی بھول میں نہ رہنا، آپ کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ دادی اپنے خوابوں سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ میں تو نہیں کرتی، وہ منہ پھاڑ کر بولی۔ دادی نے منہ میں انگلیاں دبا لی۔ اتنی بے باکی اور بدلحاظی دیکھ کر ایک بار تو نواسے پر ترس ہی آ گیا۔ اور دادی، ایک بات اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دیں، رابعہ کی شادی ان کی مرضی سے ہوئی تھی، میری شادی میری ماں کی مرضی سے ہوگی۔ اور تمہاری ماں کی مرضی کیا ہے؟ دادی کو دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ وقت آنے پر بتا دیں گی۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر پرسرار مسکراہٹ رنگی۔ دادی کو ساری دال ہی کالی نظر آنے لگی۔ باہر کسی نے بے دردی سے دروازہ پیٹ دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ فروخ کی شکل دیکھتے ہی نادرا کا بی پی شوٹ کر گیا۔ فروخ کا چہرہ سلگ رہا تھا۔ ثانیہ سے بات کرنی ہے۔ سو رہی ہے۔ نادرا نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر وہ دیدہ دلیری سے اندر گھس آیا۔ میری نیندیں اڑا کر خود سو رہی ہے ثانیہ؟ شور کیوں کر رہے ہو؟ پورے محلے کو سناؤ گے؟ کرنے دیں شور۔ ثانیہ تیر کی طرح باہر آئی۔ میری بدنامی میں جو کسر اس کی ماں نے چھوڑی ہے وہ یہ پوری کرے گا۔ تم نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ فروخ لپک کر سامنے آیا۔ نادرا کی ہتھیلیوں پر پسینہ اتر آیا۔ لگتا تھا جو شعلے آمنے سامنے کھڑے ہیں نہ جانے کون کس کو جھلسا کر راکھ کر دے گا، مگر وہ راکھ ثانیہ نے فروخ کی آنکھوں میں اڑتی دیکھ لی تھی۔ وہ غصے میں جھلس رہا تھا اور محبت راکھ ہو رہی تھی، وہ محبت جو فروخ نے سچ مچ ثانیہ سے کر لی تھی۔ فروخ نے چلا کر اپنا سوال دہرایا۔ ثانیہ نے ایک نظر ماں کو دیکھا۔ ساری بےعزتیوں کے حساب کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ رشتہ نہیں میری بےعزتی تھی، وہ تڑاک کر بولی۔ مجھ سے سیدھی بات کرو۔ فروخ خرایا۔ ثانیہ! نادرا تھوڑا ڈر گئی۔ ثانیہ کا کیا بھروسہ، کب کس وقت کیا کر دے۔ بولنے دیں اماں، ہم کب تک پردے ڈالیں گے؟ وہ اماں کو روک کر فروخ کی طرف مڑی۔ تم بتاؤ، میں نے تمہیں پھنسایا تھا؟ فروخ کے غصے پر لا علمی کے چھینٹے گرے۔ تمہاری منت کی تھی میرا رشتہ لے کر آؤ۔ وہ متخیر ہوا۔ تیوریوں کے بل کم ہوئے۔ کون کون سے تحفے بٹورے ہیں بولو؟ ثانیہ چلائی۔
تو فاروق کا واجدان صحیح تھا۔ چھٹی اس سر سے اشارے دے رہی تھی۔ اماں نے تم سے یہ سب کہا؟ فاروق وہیں پہنچا جہاں ثانیہ اسے لانا چاہتی تھی۔ اف، یہ مرد کتنے بے وقوف ہوتے ہیں۔ صرف یہ سب نہیں، انہوں نے تو جو کچھ بولا دروازے تک جاتے جاتے آدھے محلے نے سنا۔ میں آوارہ ہوں، ان کے بیٹے پر ڈورے ڈالتی ہوں۔ انہوں نے ایک بار بھی سوچا کہ میں ان کی بھتیجی ہوں؟ وہ آس پاس سے کہیں زیادہ رقت سے چلائی۔ فاروق کے اعصاب تن گئے۔ اور تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس سے فاروق کے بازو پر ہاتھ مارا۔ نادرہ منہ کھولے ثانیہ کے تماشے دیکھتی رہی۔ اندر دادی کے ہاتھ پاؤں یوں پھولے کہ اٹھنا محال ہو گیا۔ نہیں فاروق، شاید وہ سچ میں روئی تھی۔ نادرہ کو اس کے آنسو پر بھی اعتبار نہ تھا، تبھی دونوں ہاتھوں سے چہرہ رگڑ ڈالا۔ فاروق کا دل پگھل کر اس کی ہتھیلیوں میں بہہ نکلا۔ مجھے محبت نہیں، عزت چاہیے، جو تمہارے گھر میں مجھے ساری زندگی نہیں ملے گی۔ ثانیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری عزت کروا سکتے ہو؟ جو الزام مجھ پر لگائے انہیں دھو سکتے ہو؟ وہ بپھر کر بولی۔ جاؤ فاروق، تم کچھ نہیں کر سکتے، صرف اپنی ماں کے سامنے بھیگی بلی بن سکتے ہو۔ صرف اس خدا کا واسطہ ہے، میرا رستہ چھوڑ دو۔ اسے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ فاروق لب بھینچ کر 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ ثانیہ نے گہری سانس لے کر بکھرے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر خود کو پرسکون کرنے کی صحیح کی۔ ہنس کم جہاں پاک، اس سے اپنی تہیں بہت بڑا مرحلہ پیار کر لیا تھا۔ نادرہ فترہ حیرت میں دم بخود بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں انہیں ثانیہ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ رافعہ شبیر کے ساتھ گھر واپس آئی تھی اور آتے ہی کچن میں گھس کر رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی تاکہ آسفا سے سامنا کم سے کم ہو۔ شبیر کے ترلے منتے آسفا کا واویلا ایک لمحے کو کم نہ ہوا تھا۔ میری غلطی ہے آپا، مجھے پہلے گھر میں بات کرنی چاہیے تھی، اچانک بات ہوئی تو وہ گھبرا گئی۔ کیوں؟ میں نے سر پر کیا بم پھوڑ دیا تھا؟ کیا لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے؟ کون اس طرح منہ پھاڑ کر انکار کرتی ہے؟ میں نے کہا نا، میں جمعے کو دونوں کا نکاح۔ آسفا نے تیزی سے بھائی کی بات کاٹی۔ نہ بابا نہ، مجھے تمہاری بیٹی پر اعتبار نہیں۔ این نکاح کے وقت انکار کر دیا تو 4 بندوں میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ نکاح کے وقت کون انکار کرتا ہے؟ وہی روایتی سوچ، تمہاری بیٹی کرے گی، آسفا نے ترنت جواب دیا۔ شبیر جذبس ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی ہے شبیر، اور لڑکیوں کی آنکھوں کی شرم یوں ہی نہیں مرتی، پتہ کر لو چکر کیا ہے۔ شبیر نے چونک کر بہن کی شکل دیکھی۔ کسی کی تو شے ہے نا، تمہاری بیوی اور بیٹی کچھ تو چھپا رہے ہیں۔ شبیر نے بھکلا کر ان کی بات کو رد کرنا چاہا، تبھی فاروق تیر کی طرح اندر آیا۔ یہی سب وہاں بول کر آئی ہیں نا؟ ایک لمحے کو آسفا گڑبڑا گئی، نہ جانے بیٹے نے کیا کچھ سن لیا تھا۔ میرا رشتہ لینے گئی تھی یا ثانیہ کو میرے خلاف کرنے؟ جتنا غبار وہ اپنے اندر بھر کے لایا تھا سب کا سب نکال دیا۔ آسفا ہکا بکا مکتور بھر منہ ماری کرتی رہی۔ شبیر نے فاروق کو چپ کروانے کی صحیح کی، مگر فاروق غصے میں چلاتا، چیزیں توڑتا پھوڑتا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ماموں، یہ میری ماں نہیں دشمن ہے۔ آسفا کو بیٹے کا یہ جملہ ناک کی طرح ڈھس گیا، اس کا پورا وجود نیلو نیل ہو گیا تھا۔ دادی نے آدھا کیلا کھا کر آدھا میز پر رکھ دیا۔ وہ کلا ہوا تھا، صبح سے چائے کا کپ بھی نصیب نہ ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیوں؟ انہیں اپنے کیے کا بھگتان اسی طرح بھگتنا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی؟ ثانیہ کا رشتہ فاروق سے طے کرنے والی۔ وہ گھر میں پڑا فالتو سامان تھی، کسی کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، اناج بھی وہ جو پورے دن میں ایک آدھ دفعہ ہی نصیب ہوتا۔ بیٹا بے نیاز، بہو سنگ دل، پوتی لاپرواہ۔ وہ نہ جانے کب سے یہی سب سوچتی جا رہی تھی، ہاتھ حسرت سے اپنی ٹانگوں پر پھیرتی آ بھرتی۔ مولا زندگی دی تھی تو محتاجی تو نہ دیتا، نہ بلڈ پریشر نہ شوگر، اچھی خاصی صحت تھی، بس ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہونے لگے، ٹھنگ کے علاج کی طرف توجہ نہ گئی، اب چلتی تو ٹانگوں پر وزن ہی نہ ہوتا۔ خوراک کی کمی نے مزید نڈال کر رکھا تھا۔ سارا ٹبر کھاتا پیتا ہے، میری دفعہ نہ جانے کیوں قید پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے بے حد غصے میں آوازیں دی۔ آوازیں بھی دیں کس کو؟ ارم کو۔ وہ اوپر بیٹھی پڑ رہی تھی، فوراً ہی جھانک لیا۔ دادی پھپلا منہ کھولے اوپر ہی دیکھ رہی تھی۔ جی دادی؟ دادی مر گئی تو بھلے نہ جھانکنا، پر میرا تو پتا ہے نا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ارم شرمندہ ہو گئی، دادی سے یا کہتی سچویشن ہی ایسی تھی۔ کیا کھائیں گی دادی؟ میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ ایک طرف سے نادرہ
اور دوسری طرف سے ثانیہ لپک کر باہر آئیں۔ جا کر چوک میں بیٹھ کر اعلان کرو کہ میں بھوکی مر رہی ہوں، اس طرح تو ہماری بدنامی پوری نہیں ہوگی۔ نادرا کا تو بس نہ چلتا تھا، وہ دادی کو اٹھا کر چوک میں بٹھا آئے۔ یہی حال رہا تو یہی کروں گی، دادی نے بتک کر کہا۔ میرے ہی بیٹے کی کمائیاں کھا کھا کر پہلوان بنی اور میرے لیے 2 لقمے نہیں۔ نادرا حالا کوئی بات نہیں، دادی پہلے بھی تو فرمائش کر دیتی تھی، ارم نے گھبرا کر کہا۔ ثانیہ نے سلگتی نگاہوں سے ارم کو دیکھا، سفید سوٹ پر فیروزی پرنٹڈ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، ہاتھ میں کتاب، گویا امتحانوں کی تیاری زور و شور سے تھی، اور خود اس سے ایک لفظ نہیں پڑا تھا۔ تمہیں ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے ارم، اپنے کام سے کام رکھو۔ سرد بیگانہ لہجہ۔ ارم شرمندگی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ثانیہ نے دادی کو دیکھا اور قدرے تحمل سے بولی، کچھ بنا دیتی ہوں دادی، آئندہ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، احسان ہوگا۔ دادی نے منہ پر بیٹھی مکھی اڑائی۔ ثانیہ کچن میں جا کر دلیہ کا ڈبہ کھولنے لگی۔ نادرا نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، مگر اسی لمحے شبیر احمد کو آتا دیکھ کر منہ بند کر لیا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اب ہر جگہ جانے کے لیے تمہاری اجازت لوں گا۔ اس گھر میں ہر کسی کا بول ایسا ہی تھا، سوال پتھر تو جواب اینٹ آتا۔ بس رہنے دو، پتہ چل گیا کہاں سے آ رہے ہو، نادرا نے کہا تو شبیر کو مزید تاؤ آ گیا۔ تم ماں بیٹی نے فروخ سے کیا کہا تھا؟ وہ یہاں کرنے کیا آیا تھا یہ نہیں پوچھا؟ دادی ٹکر ٹکر منہ دیکھنے لگی۔ فروخ کب آیا تھا؟ کان کھول کر میری بات سن لو، نادرا کے قریب آتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھرائے۔ اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ ثانیہ کچن کے دروازے سے یہ منظر دیکھ سکتی تھی۔ شکر ہے، ورنہ تو اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو تمہاری بہن چاہتی ہے۔ نادرا نے اب ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ تم میری بہن سے چلتی سڑتی رہنا، لیکن جمعے کو نکاح ہو کر رہے گا، یہ بات اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دینا۔ دھکے دے کر نادرا کو ہٹاتے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ثانیہ نے دلیے کا ڈبہ واپس رکھ دیا۔ دادی نے خاموشی سے اٹھ کر باقی ماندہ کیلیا کھانا شروع کر دیا۔ نادرا نے گردن گھما کر ثانیہ کو دیکھا، وہ اپنی جگہ گمسم سی کھڑی تھی۔ کہاں گم تھی؟ نمبر کیوں بند تھا؟ میں سارا دن اتنا پریشان رہا۔ عبید کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ بتاتی تھی اس پر یہ دن کس قدر گراں گزرا ہے۔ تم صرف پریشان ہوتے ہو عبید، مجھے تو ہر محاذ پر لڑنا پڑتا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے رشتہ آیا ہے فروخ کا؟ وہ زور دے کر بولی، جیسے سمجھانا چاہتی ہو کہ فروخ کون ہے۔ 2 رشتے تھے، پھپھو کا بیٹا، بہن کا دیور ہے۔ عبید کو بھی اندازہ تھا وہ کس مشکل میں پھنس چکی ہے۔ رابعہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، تم ایک بزدل انسان ہو۔ ڈھلتی رات میں اس کی سلگتی آواز سے الاؤ بھڑکا دیا۔ وہ چھت پر تھی، رات گرم اور ہوا رکی رکی سی تھی۔ 14ویں کا چاند اتنا روشن اور قریب تھا کہ چاند نے جسم اور جان کو جلا رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کے گن گاتے شاعروں کے سامنے شاید ایسی رات نہ آئی تھی جہاں چاندنی بھی جلاتی ہو۔ تم سے زیادہ ہمت تو فروخ نے دکھا دی، کیسے اپنی ماں کو منا کر لے آیا، اور تم بزدلوں کی طرح گھر چھوڑ بیٹھے ہو۔ نہ تمہیں فرق پڑا ہے نہ تمہارے گھر والوں کو۔ چاند تو میری مصیبت میں ہے۔ ثانیہ پھٹ پڑی۔ ثانیہ، عبید نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، میں نے تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں بلکہ انوائٹ کرنے کے لیے کال کی ہے۔ جمعے تک اپنی ماں باپ کو نہ لا سکے تو میرے اور فروخ کے نکاح میں ضرور شریک ہونا۔ تم انکار کر دو، ابا نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور جہاں بات ان کی بہن کی ہو انہیں اپنی اولاد بھی نظر نہیں آتی۔ تم رشتہ لے آئے تو قسم کھاتی ہوں ڈٹ جاؤں گی، نہ لا سکے۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور اس کے ساتھ عبید کی سانس بھی تھم گئی۔ قسم کھاتی ہوں فرق سے نکاح پڑھوا لوں گی۔ کیسے کر سکتی ہو؟ خودکشی کی تو ایک شکل تو نہیں ہوتی عبید۔ ریاست میں ڈھلی ہاری ہوئی آواز عبید کے دل کو چیر گئی۔ جب مرنا ہی مقدر ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، جہاں سے جاؤں یا جیتے جی مروں۔ تمہیں کھونے کے بعد تو زندگی ویسے ہی بے معنی ہو جائے گی۔ آواز رند گئی۔ اسے ہلکا سا کھنکار کر گلا صاف کیا۔ فروخ سے نکاح کے بعد یہ تو یاد رہے گا ایک بزدل انسان سے محبت کی سزا بھگت رہی ہوں۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ بے دم ہو کر کرسی پر بیٹھی اور بھول گئی کہ کرسی ٹوٹی ہے۔ جیسے گرتے ہی اسے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ یقیناً یہ نیچے گر کر لگنے والی چوٹ پر رونا نہیں تھا۔ صبح ساتھی کی روشنی کائنات پر دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی۔ جب وسیم نے گھر میں قدم رکھا، یعنی وہ بہت پہلے وہاں سے نکل آیا تھا، اس وقت جب ثانیہ نے اسے میسج کیا، وہ عبید کی طرف سے مایوس ہوئی تھی یا اسے کوئی رستہ سجائی نہ دیا تھا، تبھی بھائی کو
مدد کے لیے پکارا تھا۔ وہ پہلے رابعہ کی وجہ سے پپو کے گھر سے متنفر تھا، اب نیا رشتہ بس سر ہی چکرا گیا۔ تبھی پہلی ویگن پکڑ کر گھر پہنچا اور اب سب سے سر کھپا رہا تھا۔ پہلے ہی رابعہ وہاں بہت خوش ہے جو اب نیا تماشا شروع کر لیا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی چنچلاہٹ اور چہرے پر غصہ بھرا تاخیر تھا کہ کیسے گھر والے سب جانتے دیکھتے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ثانیہ خاموشی سے آ کر وسیم کے پاس کھڑی ہو گئی، ستا ہوا چہرہ، متورم آنکھیں۔ بہن کے نکاح کو تماشا کہہ رہے ہو؟ شبیر نے جسوس ہو کر ڈانٹا۔ بیٹے کی مداخلت اچھی نہیں لگی تھی۔ دادی لمبی تان کر سو رہی تھی۔ ساری رات جاگنے کے بعد اب کہیں آنکھ لگی تھی۔ نیند کی کوئی روٹین نہ تھی۔ کبھی کبھی ساری رات جاگ کر سارا دن سوتی، کبھی دو دن نیند نہ آتی۔ اس طرح ہوتے ہیں نکاح؟ اس سے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا۔ اور کس طرح ہوتے ہیں؟ شبیر چڑ کر بولے۔ اس کو یہاں بلایا کس نے ہے؟ اس کا بھائی ہے، نادرا نے لقمہ دیا۔ بیٹے کی مداخلت نے ڈھاڑھاس باندھ ڈالی تھی۔ سوچا یہ معاملہ نپٹ جائے تو بیٹے کو اعتماد میں لے کر عبید کے بارے میں بتائیں گی۔ پورا یقین تھا وسیم ساتھ دے گا۔ اور میں اس کا باپ ہوں، اپنی اولاد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اولاد کی مرضی کے بغیر یہ میری مرضی کی پابند ہے۔ شبیر نے کھا جانے والی نظروں سے ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ نے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھائی تھی۔ وسیم بھائی، میں مر جاؤں گی مگر فاروق سے شادی نہیں کروں گی۔ بھلے مر جا، نکاح فاروق سے ہی ہوگا، وہ بھڑک کر بولے۔ غصے سے نتنے پھولنے لگے۔ آپ تو چاہتے ہیں آپ کی بہن کے سوا سب مر جائیں، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ وسیم بھی تو انہی کا بیٹا تھا۔ کون روکے گا؟ شبیر تاؤ کھا کر کھڑے ہوئے۔ میں۔ وسیم کھڑا ہوا تو قد باپ سے اونچا تھا۔ بیٹے کا قد باپ سے اونچا ہونے لگے تو باپ کے اندر ایک قدرتی جھجک آ جاتی ہے۔ تبھی وسیم کو کچھ کہنے کی بجائے نادرا پر چڑھ دوڑے۔ بیٹے کو میرے سامنے کھڑا کر کے ہو گئی تسلی؟ جو دل میں آتا ہے کرو، میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نافرمان اولاد، کم عقل عورت۔ بیٹا تن کے سامنے کھڑا تھا، وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ ثانیہ نے سکون کا سانس لیا۔ وسیم چنچلا کر ماں کے پاس بیٹھا۔ پتہ نہیں اس گھر کے تماشے کب ختم ہوں گے۔ شکر کریں پھپھو کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ اب تک آپ کا رشتہ بھی ہو چکا ہوتا۔ ثانیہ تلخی سے کھویا ہوئی۔ میرے لیے ناشتہ بنا دو۔ وسیم نے کن پٹی مسلی۔ ثانیہ باہر نکل آئی۔ کمرے سے دادی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ثانیہ کان لپیٹ کر کچن میں آ گئی۔ پھپھو کھانا کھا لیں۔ رابعہ نے ٹرے سامنے رکھی۔ پھپھو کو آگ لگ گئی۔ فی الحال تو اپنی شکل گم کر، دیکھ کر ہی وحشت ہونے لگتی ہے مکار عورتیں۔ اب رابعہ کا کیا قصور ہے؟ رابعہ کی پھیکی پڑتی رنگت سہیل چنچلا گیا۔ اس نے تو منع بھی کیا تھا کہ بس زیادہ اپنی بیوی کی سائڈ لینے کی ضرورت نہیں۔ آسفا نے تڑپ کر ٹوکا۔ میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، تجھے ان کے چونچلوں کی پڑی ہے؟ میرا بیٹا مجھے کیا کیا باتیں سنا گیا۔ پلو منہ پر رکھ کر سسکنا شروع۔ پلو کی بڑی موچ تھی، آنکھوں کا پردہ رہ جاتا ہے، آنسو ہو نہ ہو، آواز سے کام گل چل جاتا ہے۔ دفع کریں، 2-4 دن نخرے کرے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ، انہوں نے صلاحیت سے پلو ہٹایا اور رابعہ نے بیزاری سے نظریں، آواز کی رقت آنکھوں میں ایک آنسو نہ لا سکی تھی۔ انکار تو اس کی ہوتی سوتی نے کیا، مجھ سے کس بات کا جھگڑا تھا؟ اچھا آپ کھانا کھائیں، میں بلا کر لاتا ہوں، آمنے سامنے بات ہوگی۔ سہیل اٹھ کر گیا۔ گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا، اب بات ہونا ضروری تھا۔ فاروق کا کمرہ خالی تھا، بے شکن چادر، جیسے وہ کمرے میں آیا ہی نہ ہو۔ حالانکہ سہیل نے اسے گھر میں واپس آتے دیکھا تھا، مگر وہ اتنا غصے میں تھا کہ سہیل نے بات کرنا مناسب نہ سمجھی، پھر چلا گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے سہیل واپسی کے لیے مڑتا اور اسے تیزی سے واپس پلٹا۔ کچھ تو انہونی تھی۔ اسے بیڈ کی سائڈ سے فاروق کا پیر نظر آیا تھا۔ وہ فرش پر کیا کر رہا تھا؟ سہیل کا دل زور سے دھڑکا اور وہ اتنی ہی تیزی سے وہ بیڈ کی دوسری طرف آیا۔ فاروق اوندھے منہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ ابو! ایک باسکٹ خراب ہو گئی تھی، اس کو ریڈی کر کے مٹی بھر کے گل دوپہری لگا کر وہ گیراج کی طرف رکھنے آئی تھی جب توفیق صاحب کو پانی کا پائپ لگاتے دیکھا۔ وہ گاڑی دھونے کی تیاری کر رہے تھے۔ پہلے تو اکثر یہ کام عبید ہی کرتا تھا۔ ہٹ جائیں، بس میں کر رہی ہوں۔ ٹوکری رکھ کر ارم نے بازو چڑھا لیے۔ کیوں بھائی، میں کیا بوڑھا ہو گیا ہوں جو اپنی بیٹی سے یہ کام کرواؤں گا؟ توفیق نے لیمن شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس گڑیا سی بیٹی کو پیار سے دیکھا، جس کی پوری کوشش ہوتی کہ انہیں عبید کی کمی محسوس نہ ہو۔
میں نے کہا بس آپ ہٹ جائیں، ابھی آپ کی گاڑی ایسے چمکاؤں گی کہ عبید نے بھی نہ چمکائی ہوگی۔ باپ بیٹی کی بحث سن کر باہر آتی آسیہ مسکرا دی۔ دے دیں توفیق، اب یہ نہیں مانے گی۔ توفیق بھی نہ مانتے مگر گیٹ پر بجتی گھنٹی سن کر انہوں نے پائپ چھوڑ کر دروازے کی طرف جانا پڑا۔ ارم نے فوراً ڈیوٹی سنبھال لی۔ کیوں ہر کام اپنے ذمہ لیتی ہو؟ آسیہ نے ٹوکا۔ پڑھ پڑھ کر تھک گئی ہوں امی، تھوڑا فریش ہو جاؤں گی، اسے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دروازہ کھول کر توفیق ایک لمحے کو ساکت ہو گئے۔ آج کتنے دنوں بعد بیٹے کی شکل دیکھی تھی۔ ایک لمحے کو یاد ہی نہ آیا کہ ان کے درمیان کوئی ناراضی چل رہی تھی، مگر جب سلام کیا تو جواب دیتے ہوئے پیچ کی ساری تلخیاں یاد آ گئیں۔ تبھی دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس گاڑی کی طرف آ گئے۔ عبید نے اندر قدم رکھا تو ماں کی آنکھیں جیسے پہلے ہی دروازے پر لگی تھیں۔ آسیہ تیزی سے کھڑی ہوئیں۔ ارم کے ہاتھ سے پائپ گر گیا جسے توفیق صاحب نے اٹھا کر کام شروع کر دیا۔ ارم بھاگتی ہوئی آئی، عبید کے عین سامنے رک کر بچوں کی اسی ناراضی سے کھویا ہوئی۔ ہر روز انتظار کرتی تھی، تم نے اتنے دن کیوں لگا دیے؟ عبید نے ایک اچٹی سی نظر اس پر ڈالی اور پھر نظر انداز کر کے ماں کی طرف پڑ گیا۔ متخیر سی ارم نے بے یقینی سے جاتے دیکھا۔ ماں نے بھر کر گلے لگا لیا، بے قرار دل میں ٹھنڈک سی اتر آئی۔ کوئی اتنے دن گھر سے باہر رہتا ہے؟ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں بیٹے کا چہرہ تھام لیا۔ آپ نے بلایا ہی نہیں ورنہ آ جاتا۔ چہرے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی شکوہ رقم تھا۔ توفیق نے مڑ کر بیٹی کو دیکھا جو وہیں کھڑی پلکیں جھپکتی آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ باقی آئندہ ماں انشاءاللہ۔